اور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا خاص طور پر بیان کیا کہ ہم نے قرآن مجید میں واضح آیات نازل کی۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں۔ اسی صورت میں آپ نے شروع سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے، اور بتایا کہ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو معاشرہ پرامن ہوگا اور ایک پاکیزہ معاشرہ ہوگا۔ تو سورۃ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کاری کی سزاؤں کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، کسی پر ناجائز تہمت نہ لگائیں، اگر تہمت لگائی تو اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر اسی طرح اگر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو گیا اور شوہر نے بیوی پر تہمت لگا دی کسی معاملے میں، مسئلہ لعان کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا۔ پھر عفق عائشہ، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس کو بیان فرمایا۔ پھر زناکاری کا مین مقصد کیا تھا، یعنی کہاں سے یہ ہوتی ہے، بے پردگی سے، آوارگی سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر غیر محرم سے آمنا سامنا ہو جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لینا، اور یہ بہترین اصول ہے کیونکہ یہیں سے ابتدا ہوتی ہے نظر سے۔ جب نظر اٹھتی ہے تو دل مچلتا ہے، پھر آگے آدمی کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر آدمی اقدام کرتا ہے۔ تو سدبا پہلے کر دی کہ اپنی نظروں کو جھکا لینا، مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، تاکہ معاشرے سے یہ جو بدکاری ہے، یہ برے کام ہے، جڑ سے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سود کا قانون قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ سود کھانے والا یہ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اس بارے میں بے شمار لوگوں پر لعنت بھی آئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بیان فرمائی کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اسی طرح ڈاکہ ڈالنے والے جو ڈاکو ہیں اس طرح سر عام آتے ہیں ان کی سزا الگ بیان کی کہ ان کا بھی ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دیے جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور لٹکا دیے جائے چوک میں، تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جرائم کے خاتمے کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب میں سب کچھ نازل فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، مثالیں بھی اللہ نے بیان فرمائی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن مجید کی 18 آیات 2 رکوع پورے نازل فرمائے ان کی پاک دامنی میں۔ اسی طرح پیچھے چلے جائیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر یہودیوں نے تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ماں کی گود میں ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن قرار دیا۔ اور اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی تو زلیخا کے خاندان کے بچے نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر زندگی کے کسی موڑ پر کہیں تہمت لگ جائے ان پر، تو اللہ رب العزت براہ راست ان کی مدد کے لیے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں بھی ایک واقعہ تھا، حضرت جریج راہب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، راہب تھے، ان پر بھی ایک فاحشہ عورت نے تہمت لگا دی تھی۔ اب دیکھیں یہ کوئی نبی نہیں تھے، نہ کہ صحابی تھے کسی نبی کے، ویسے اللہ والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو بھی ایک بچے کے ذریعے بیان کیا کہ چھوٹے سے معصوم بچے نے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا کہ یہ بالکل پاک صاف ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حالات و واقعات سامنے رکھے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں اور اللہ کے قوانین پر عمل کریں، کیونکہ قوانین کو بیان کر دینا پھر ان پر ان کی سزائیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی تاکہ ہماری زندگی آسان ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے متقین کے لیے۔ قرآن مجید تو سب مسلمانوں کے لیے ہی نصیحت ہے، لیکن خاص طور پر متقین کا تذکرہ کیوں فرمایا
کیونکہ جو بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، ارادہ رکھے گا، اسی کے لیے یہ تمام واقعات نصیحتیں ہیں۔ وگرنہ ایسے بھی لوگ ہیں بے دڑک گناہ کیے جاتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور کن حالات میں ہم چل رہے ہیں، بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ حیا ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر جو انسان کو ابھارتی ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ وگرنہ اگر حیا نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں تو جو دل چاہے پھر کرتا رہے، پھر آدمی جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں، قرآن مجید میں ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ یہ واضح نصیحتیں تمہارے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے تاکہ ہم عبرت کیسی کیسی قومیں آئی، بڑی قد آور قومیں آئی، بڑی ٹیکنالوجی میں بہت عبور حاصل تھا ان کو، اور ایسی ایسی ایجادات کی ہیں کہ آج بھی ان کی ایجادات پر آج کا ترقی کا دور سائنس رشک کرتی ہے کہ ایسی ایجادات اور ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی کہ جس کی حد نہیں۔ احرام مصر دیکھ لیں، کتنے سو سال، ہزاروں سال ہو چکے ہیں، آج بھی سائنس دنگ ہے کہ کیسے انہوں نے یہ اتنے معاملے کیے اور ایسے بڑے بڑے پتھر لگا کر اور ایسا عجیب نظام وہاں چلایا۔ تو سائنس آج بھی حیران ہے۔ تو بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن جو بھی قرآن کے ساتھ ٹکرا گیا، اللہ کے فرمان کے ساتھ ٹکرا گیا، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، یہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے جس میں تمہارے تمام اختلافات کے اللہ نے فیصلے فرمائے ہیں۔ جو بھی اختلافات ہو جائے قرآن پر پیش کرو، اللہ کے نبی کے فرمان پر پیش کرو، اسی سے قیامت تک تمام مسائل کا حل نکلتا چلا جائے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے لوگوں کے احوال کو بیان کر دیا تاکہ ان سے تم عبرت حاصل کر لو، ان کو عبرت پکڑو اور نیکی کے راستے پر چلو۔ وہ بھی فرمایا کہ آنے والے حالات سے بھی اس قرآن نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور مر جانا، جب مٹی میں مل جانا، آخرت کے تمام حالات، قبر، برزخ اور آخر کی جتنی بھی منازل ہیں، سب قرآن نے بیان کر دی کیا ہونے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ ایک مفصل کتاب ہے، اس کے بعد اگر کوئی لاپرواہی کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دے گا تو اللہ رب العزت اس کو برباد کر کے رکھ دے گا، اور اگر کوئی آدمی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو گمراہ کر دیں گے، کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو یہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے جو ایک راہ ہدایت ہے، ایک مفصل کتاب ہے، ایک قانون ہے۔ اس کے مطابق ہم زندگی لائیں گے تو یاد رکھے کامیابی ہے، اگر ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا تو دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن معمولی نہ سمجھو، بہت سارے لوگوں کو یہ بلندیوں پر لے جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، یعنی جو اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں حافظ قرآن کا کیا مقام اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ 10 بندوں کی صفات کا اس کو حق دیں گے، اور اس کے والدین کو سونے اور ایسا قیمتی تاج پہنائیں گے کہ سورج کی جو روشنی وہ بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، اور ایسے اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہیں یا شہید ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہ نبی ہے یا شہید ہے، یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ یہ مقام ہے صرف الفاظ کو رٹا لگا کر حفظ کرنے والے کا، اور جس نے اسے معانی اور مطالب کو سمجھا اور اسی میں لگا رہا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ قرآن ہے، کل قیامت والے دن یہی ہمارے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، اللہ کے سامنے جھگڑے گا کہ یا اللہ یہ یا تو مجھے نکال دے یا اس بندے کو جنت میں بھیج دے۔ اور یہی قرآن اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں گے یا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یاد رکھیں اسی قرآن کی طرف آئے ہم، اس کو الفاظ بھی اس کے سیکھے۔ ہم بہت سارے لوگ بہت سستی کرتے، اس کو بالکل ہلکا سمجھتے، اور نمازیں پڑھتے پڑھتے 60-70 سال بھی ہو چکے ہیں لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنی زیادہ سستی ہے۔ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، یہ بس وقت قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے کہ غلط قرآن پڑھتا ہے، جس سے معانی اور مطالب بدل جاتے ہیں اور بس وقت کفر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایسے اس کے ایک زبر اور زیر کا فرق آ جائے۔ اب دیکھیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اگر کوئی یہاں انعمت پڑھ دے جان بوجھ کر تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر بھول کر کسی نے پڑھ دیا تب بھی گناہ گار ہے۔ اس کو سیکھنا چاہیے تھا، اس نے کیوں قرآن کو نہیں سیکھا؟ اس لیے اس کے معنی اور مطالب کو پھر سمجھنا دوسرے نمبر پر، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے یہ ہدایت کی کتاب ہمیں کیا کیا رہی ہے۔ لیکن آج معاشرے میں جتنی سستی قرآن کے متعلق اتنی کہیں اور نہیں ہے۔ ہم ساری صلاحیتیں، اپنی ساری طاقتیں، اپنا پیسہ، اپنا وقت اور تعلیم پر لگاتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی
تکنیکی اور ہنر سیکھنے پر لگا دیتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے اس سے ہم ہٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے اصل مقصد کو سامنے رکھے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے نوازیں گے۔ اس لیے یہ قرآن کو معمولی نہ سمجھے، اور اسی طرح اس کا ناظرہ قرآن پڑھنا یہ بھی حق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھنا ہر بندے پر لازم ہے، حق ہے۔ جس نے نہیں پڑھا، 2 ختم نہیں کیے سال میں، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس بارے میں بھی بہت سوچتے، رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پورا سال گزر چکے قرآن مجید، بعض ایسے بھی ہیں بدبخت جنہوں نے کھول کے بھی نہیں دیکھا، بعضوں نے بس تھوڑا بہت پڑھا ہے، قرآن مجید کی تکمیل بھی نہیں کی، کم از کم 1 مرتبہ، بعض اس میں اختلاف ہے، یہ 2 مرتبہ تو لازمی ہر بندے پر ہے کہ وہ قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھے اور اس کے معانی اور مطالب سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایسی مجالس میں بیٹھے جہاں قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور ایسی مجالس کو اللہ کے نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں، آسمانوں تک ایک نور اٹھتا ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، احکامات ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے رحمت اور سکون نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن، اس کے ساتھ دل لگائیں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ جتنا بھی قرآن سینے میں محفوظ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہے، اور جس قرآن سینے میں قرآن محفوظ ہوگا یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں پھینکیں گے۔ ہم اس قرآن کے نسخے کو کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا، گناہ گار آدمی بھی اس کو آگ میں پھینک دے تو رب ذوالجلال بھی انشاءاللہ حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اس کو نہیں پھینکیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ان کے انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے جب فرشتے آئے تو مجھ پر تو کبھی طاری ہو گئی، اور میں اتنا لرز رہا تھا کہ میرا رنگ بھی بدل چکا تھا، اور میں ڈر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست میرے ساتھ کلام کیا، محمد کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا پریشان پسینے آ رہے ہیں، تجھے کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی یا اللہ میں نے عذاب قبر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، مجھے ڈر ہے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میں نے تجھے قرآن کی تعلیم اس لیے نہیں دی تھی کہ تجھے میں عذاب دوں، اسی لیے تیرے سینے میں میں نے قرآن کو محفوظ رکھا تھا کہ میں تیری آخرت کی منزلیں تجھ پر آسان کر دوں، جہاں تجھ پر کوئی خوف اور غم نہیں، پریشان نہ ہو، میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ اب دیکھیں یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم بالکل جس طرح قرآن کی قدر نہیں ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی قدر بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی طرح علماء کی قدر بھی اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور نتیجہ کیا، ہماری نسلیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ایسے ایسے بھی بدبخت ہیں اٹھ کر علماء کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کا کچھ نہیں جانا، قرآن نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اگر ڈرنے والے ہیں تو علماء ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ ان میں 1000 خامیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کو بھی حالات میں پتا تھا کہ آنے والے حالات میں حالات بدلے ہو جائیں گے، بے عملی آ جائے گی، ان لوگوں میں بھی آ جائے گی، یہ بھی انسان ہے۔ اس کے باوجود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت ہے تو علماء کے پاس ہے۔ سب کچھ پتا تھا حالات، اس کے باوجود ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھے اگر کوئی گناہ گار بھی ہے لیکن اس بندے کو، عالم کو معرفت ہے اللہ رب العزت کی، ایک لمحے کے لیے اس نے اللہ کے سامنے رو دھو کر معافی مانگ لی، اور جس کو زیادہ معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ دکھ درد کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اس کے تو سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو زبانیں دراز کرنے والے اپنی آخرت برباد کرتے ان کا کیا بنے گا؟ اور جو علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، بڑے ہمارے کافر نے گواہ لکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے علم کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھے جس کو بھی دیکھے علماء کے خلاف بھونک رہا ہے، وہ اس کی نسلیں دین سے دور ہی ہوں گی، ہمیشہ وہ دین کی طرف نہیں آئیں گی۔ اگر کسی نے حفظ بھی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محو کر دیں گے، ختم کر دیں گے اس کے سینے سے، اور اس کو یاد بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کردار ہے جس کا، یہ ایک رد عمل جس کا آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی بھی عظمت کا خیال کریں اور قرآن والوں کا بھی خیال کریں۔ یاد رکھیں یہ قرآن قیامت تک رہے گا، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کو محفوظ اللہ نے رکھنا ہے، قرآن والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ لوگ 1000 بکواسات کرتے رہے لیکن یہ زندہ اور جاوید رہیں گے، اور جو بکواسات کرے گا خود اپنے نقصان میں جائے گا۔ جس طرح قرآن زندہ جاوید قیامت تک رہے گا، اللہ نے وہ سینے بھی رکھے ہیں جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہر دور میں، جیسے بھی حالات ہوں گے، عملی کوتاہیاں ہوں گی، لاکھ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ اب دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے،
ان مدارس کی کتنی زیادہ محنت، پوری دنیا میں ذرا نظر اٹھائیں، شہروں میں، گلی محلوں میں اور گاؤں میں کہ کیسے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، حفاظ کرام قرآن سنا رہے، اللہ کا قرآن پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ یونیورسٹی اور کالج کی محنت نہیں ہے، یہ مدارس کی محنت ہے کہ آج پوری دنیا میں قرآن کی آواز گونج رہی ہے، مصلی پہ قرآن سنایا جا رہا ہے تراویح میں، تو یہ مدارس کی ہی محنت ہے، اس کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی حفاظت کے بہترین ذریعے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہے۔ اللہ نے یہ سینے ایسے مقدس سینے رکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے اختیار کیا ہے، چن لیا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں۔ بعض لوگ ہزار کوششیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان میں حافظ پیدا نہیں کرتے، اور بعض تھوڑی سی محنت اور مشقت سے حافظ قرآن اور علماء پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے اپنا انتخاب کرتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس تعلیمات کے لیے بھی اپنے انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دل سے قدر کریں قرآن کی بھی، قرآن والوں کو بھی، تب جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ مہربانی اور عنایت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی